جیسے کوئی ستارے پہ تھوکے، منہ کہاں تھوک کہاں آئے گا؟ اپنے منہ۔ صحابہ کے متعلق جیسا عقیدہ رکھو گے قرآن وہی فیصلہ تمہارے متعلق کرے گا۔ ان کو ہدایت پر کہو گے تو تم ہدایت پر، ان کو نیک کہو گے تو تم نیکی پر، اور اگر منافقوں کی طرح انہیں کہا انؤمن کما آمن السفہاء، ایسے ہی مان لائیں جیسے وہ پاگل، تو اللہ کا جواب کتنا سخت ہے۔ الا انہم السفہاء، الا حرف تنبیہ، انا تحقیق، ہم السفہاء، ضمیر در ضمیر۔ اللہ کہتا ہے میں رب گواہی دے کے کہتا ہوں محمد کے یاروں کو پاگل کہنے والا خود پاگل، جو ان کو متقی کہے وہ متقی، جو ان کو نیک کہے وہ نیک، جو ان کو اللہ کی جماعت کہے وہ اللہ کی جماعت، اور جو ان کو پاگل کہے وہ خود پاگل، جو ان کو منافق کہے وہ خود منافق، جو ان کو کافر کہے وہ خود کافر۔ صحابہ سارے محترم، میں بات سمیٹ رہا ہوں، صحابہ سارے محترم، لیکن ان میں عظمت والے چار، کتنے؟ سارے بولو، کون کون؟ صدیق، عمر، عثمان، علی۔ اب اہل سنت پر قرض ہے کہ ہم نے اہل بیت کا تعارف اہل سنت کو نہیں کرایا، ہم مجرم ہیں۔ میں اس پر دو لفظ کہنا چاہتا ہوں۔ جیسے صحابہ میں قسمیں ہیں کہ کوئی اول آئے والسابقون الاولون، کوئی بعد میں آئے من المہاجرین، کوئی اس کے بعد آئے من الانصار، کوئی اس کے بعد آئے والذین اتبعوہم بإحسان، سارے محترم فضیلت والے چار۔ ایسے اہل بیت کی چار قسمیں ہیں، تین چار قسمیں، جیسے قرآن نے صحابہ کی قسمیں بیان کی۔ کچھ نبی کے نسب کے اہل بیت ہیں، خاندان کے۔ حضور نے فرمایا آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل حارث، آل عباس، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو زکوٰۃ نہ دیا کرو۔ یہ ریاست باولپور ہے نا، تو اگر کوئی عباسی اپنے آپ کو کہلواتا ہے کہ میں عباس کی اولاد میں سے ہوں، وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی خیال کرنا، میں سید تو نہیں عباسی، ہاں زکوٰۃ دے دو، تو ان کو بھی جائز نہیں۔ حضور نے فرمایا عباسیوں کو زکوٰۃ نہ دیا کرو، علوی کہلانے والے کو، یہ اعوان جتنے اپنے آپ کو حضرت علی کی اولاد میں سے کہلاتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، ایک قسم۔ دوسری قسم ہے حضور کی نسل میں اہل بیت، بیٹے، بیٹیاں، نواسے، نواسیاں۔ پھر حضور نے فرمایا حسنین کریمین کے متعلق یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں، ان سے جو نسب چلا ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ تیسرے اہل بیت وہ ہیں، توجہ سے سمجھیں، جو نہ خون ہے نسل ہے، نہ نبی کے خون سے کوئی رشتہ ہے نسب ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے گھر میں آ گئے، حضور نے ان کو اپنا اہل بیت بنا لیا تو وہ بھی اہل بیت ہیں۔ مثلا اماں خدیجہ ہے، اس کا حضور سے کوئی رشتہ نہیں، نکاح میں آئی ہے، اب یہ اہل بیت ہے۔ عائشہ ہے، کوئی رشتہ نہیں حضور سے، وہ بنو تیم ہے، یہ بنو قریش ہیں، نکاح میں آئی ہے، اب یہ اہل بیت ہیں۔ حفصہ کا کوئی رشتہ نہیں حضور کے ساتھ، وہ بنو عدی میں سے ہیں، یہ بنو قریش میں سے ہیں، نبی کے نکاح میں آئی ہے، اب یہ اہل بیت ہے۔ ام حبیبہ رملہ کا کوئی رشتہ نہیں ہے حضور کے ساتھ، وہ اموی قبیلے کی ہے اور یہ بنو قریش میں سے ہیں، نکاح میں آئی ہے، اب یہ امت کی بیوی، امت کی ماں ہے، نبی کی بیوی ہے، یہ اہل بیت بن گئے ہیں۔ تو ان کو کہتے ہیں سکنی اہل بیت، کہ گھر کے اہل بیت، سکونت والے۔ کچھ وہ ہیں جو ان کے علاوہ بھی ہیں، حضور نے ان کو اہل بیت کہا ہے۔ مثلا سلمان بکتے بکاتے پتہ نہیں کہاں سے آئے، کتنی عمر کیسے غلامی میں گزاری، حضور نے دیکھ کے فرمایا السلمان من اہلی، یہ تو میرا اہل بیت ہے۔ زید ابن حارثہ غلامی کی زندگی بسر کرتے ہوئے آئے، حضور نے کہا بچہ ہے، میرے پاس آ گیا ہے،
آپ نے اس کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا. وہ لکھتا تھا زید ابن محمد. جب تک ما کان محمد ابا احد یہ آیت نہیں اتری اس وقت تک وہ زید ابن محمد حضور کے اہل و عیال میں شامل تھا. اب آپ عقل مند ہیں تو ایک بات آپ سے بھی پوچھتا ہوں. آپ کی بیوی تو آپ کے اہل بیت ہے، لیکن اگر آپ کا کوئی سسر آپ کے گھر آ جائے آپ اسے دھکا دے کے نکال دیتے ہوں گے، چلے تو میرے اہل بیت بھی تو تھوڑی ہیں. ایسا کرتے ہو؟ ہیں؟ عزت کرتے ہو؟ واقعی احترام کرتے ہو؟ بڑی گل ہے. آپ کا سالہ آ جائے تو آپ اسے دھکا دے کے نکال نہیں دیتے، میرے گھر کی لینا ہے، تو میرا کوئی اہل بیت ہے؟ ہیں؟ بولو کیا کرتے ہو؟ بلکہ حضور نے فرمایا تمہارے 3 باپ ہیں، جو پڑھائے وہ بھی باپ، جس کے واسطے سے آئے ہو وہ بھی باپ، جو بیٹی دے وہ بھی باپ. تمہیں سسر پیارے ہیں، نبی کو سسر پیارے نہیں ہیں، ان کو اہل بیت سے نکال دیتے ہو. تمہیں سالے پیارے ہیں، سالہ صاحب آ جائیں تو بیگم سے لڑائی بھی ہو رہی ہو تو ایک دم ماحول بدل جاتا ہے اور بڑی جلدی چیزیں نکال لی جاتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، وہ گڑبڑ، وہ برگر لے اور فلاں چیز لاؤ اور اس کو کھلاؤ اور یہ گھر جائے تو خوش ہو کے جائے. تمہیں سالے پیارے ہیں، نبی کو سالے پیارے نہیں ہیں. ابو بکر کی ساری اولاد، عمر کی ساری اولاد، ابو سفیان کی ساری اولاد یہ حضور کے اہل بیت ہیں، حضور کی بیویوں کی نسبت سے ہیں. اب مسئلہ سمیٹو. جیسے وہاں سارے محترم فضیلت والے 4، اہل بیت بھی سارے محترم. ان میں فضیلت والے 4 جناب علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین، یہ بھی 4 ہیں. یاد کر لو کتنے ہیں. یہ سارے نعت خان پاگل ہوتے ہیں کہ میں اپنے نعت خان کا نام نہیں کہا، آپ کا بھی نہیں کہہ رہا، وہ جو عام ہوتے ہیں گندے سی 4 نو بھی من دیا 5 نو بھی من دیا. وہ 5واں کون سا ہے؟ اس پاگل کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ بھی 4 ہیں تو نبی کے صدقے سے ہیں. نبی امام ہے، یہ خلیفہ مقتدیٰ ہے. اگر اہل بیت بھی ہیں تو ان میں بھی عظمت والے وہ 4 جو ہیں وہ نبی کی گود میں پلنے کی وجہ سے ہیں. نبی نہ ان میں سے ہیں نہ وہ نبی کے برابر ہیں. اگر 5 تن کہو گے تو یا نبی کو ان کے ساتھ ملاؤ گے یا ان کو نبی کے ساتھ ملاؤ گے اور یہ توہین رسالت ہوگی. تو یہ چند باتیں میں نے آپ سے کہیں سیرت کے حوالے سے. اللہ عمل کی توفیق دے.